بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورۃ البقرہ کا مقصد بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات، جس میں پہلا مضمون اثبات التوحید بیان ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 97 سے 176 تک۔ دوسرے حصے میں مضمون ہے اثبات الرسالہ۔ یہ تیسرا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ آیت نمبر 177 سے 253 تک، اور چوتھا مضمون 254 سے آخر تک، جس میں الانفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات ہے، یہ تین ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات، جس میں ان تین گروہوں کی وضاحت بیان ہوئی جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً گزر چکے تھے۔ یہاں پر ان کی صفات اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی وضاحت کے لیے دو مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئی۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک۔ دوسرے باب میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے۔ پہلی دلیل الذی خلقکم، دوسری دلیل والذین من قبلکم، تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، چوتھی دلیل والسماء بناء، اور پانچویں دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ پھر آیت نمبر 23 میں 4 باتیں ذکر کی گئیں: دلیل وحی دعوی توحید پر، اور قرآن کی حقانیت، اثبات رسالت، اور مطالبہ دلیل منکرین سے۔ 24 نمبر آیت میں تخویف اور زجر دیا گیا، اور آیت نمبر 25 میں کامل بشارت توحید ماننے والوں کو دی گئی۔ یہ آیت نمبر 26 میں دفع اعتراض، ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، اور اعتراض یہ تھا کیونکہ مشرکین کے پاس اپنے شرک پر دلیل تو کوئی ہے نہیں، تو وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی کیسی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی جاتی ہیں؟ جواب: مثال بالذات مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مثال کسی بات کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہے، خواہ وہ چھوٹی چیز کی مثال ہو یا بڑی چیز کی مثال۔ پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ لوگوں سے بات منوانے کے لیے بات کو مدلل بھی کرتا ہے، وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، تو قرآن نے دلائل پیش کیے، کیونکہ بہت سے لوگ وہ دلائل کے ذریعے سے تسلیم ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ دلائل کو بھی نہیں مانتے، بعض لوگ وہ احسانات کو مانتے ہیں، جب آپ ان پہ احسانات گنواتے ہیں
تو وہ احسان کے تابع ہوتے ہیں۔ عربی مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان یہ احسان کا غلام ہے، یعنی اگر آپ اس پہ احسانات گنوائیں گے تو وہ آپ کے احسان کا تابع ہوگا، بشرطے کہ وہ احسان شناس ہو اور احسان فراموش نہ ہو۔ تو قرآن مجید بھی یہاں پہ، کیونکہ عرب ایک ایسی قوم تھی، اگر کوئی انہیں کہ باپ دادا کا کوئی احسان جو ہے وہ یاد دلاتا تھا کہ میرے دادا نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تھا، تو عرب اس چیز کو بہت تسلیم کرتے تھے اور وہ ہمیشہ وہ یاد رکھتے تھے احسانات۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری کی روایت میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں شاید آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہو کہ ایک جانب مشرکین مکہ کی جانب سے عروہ آئے تھے، عروہ ابن مسعود، اور دوسری جانب رسول اللہ بیٹھے تھے۔ تو اتنے میں ابو بکر صدیق نے عروہ کی بات پر اسے بڑی سخت بات کی، امسس بدر اللہ، ایک گالی تھی اس موقع پہ۔ تو عروہ نے کہا یہ شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر سے اس نے کہا کہ اگر تمہارے مجھ پر فلاں فلاں احسانات نہ ہوتے تو میں تمہیں اس گالی کا اور اس بات کا جواب دیتا، لیکن تمہارے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں۔ یہ تو قرآن مجید بھی، اور اسی طرح یہ عربوں میں بھی ہے اور بعض دیگر اقوام میں بھی، مثلا پٹھانوں میں، یہ پٹھانوں کو آپ دلائل سے یہ قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ان پر آپ احسانات جو ہے وہ گنوانا شروع کریں، یہ تو احسانات کے بدلے میں پھر وہ سر نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بعض اقوام میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ، تو قرآن مجید نے بھی یہی انداز اپنایا ہے۔ یہاں پہ 4 انعامات ذکر کیے ہیں، نعام اربعہ، اور اسے آپ تذکیر بالنعم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کرانا، یا کہ الامتنان بالنعم، نعمتوں کے ذریعے احسان یاد دلانا، احسانات یاد کرانا۔ یہ پہلی نعمت، یہ آیت نمبر 28 میں، کہ میں نے تمہیں وجود بخشا، کیف تکفرون باللہ، تم عدم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم نیست تھے، نیست یعنی تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہیں اللہ نے وجود بخشا، فاحیاکم کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو۔ یہ آج کے سبق میں دوسری نعمت ہے کہ زمین میں یہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیے ہیں، لکم تمہارے فائدے کے لیے، لکم میں یہ لام، یہ للانتفاع ہے، لام بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے، لام کبھی ملکیت کے لیے آتا ہے، کبھی تصرف کے لیے آتا ہے، یہاں پر لام للانتفاع ہے، فائدے کے لیے، خلق لکم، جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض، وہ جو زمین میں ہے، جمیعاً، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، سارے کے سارے۔ اس آیت کی ترکیب میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ جمیعاً یہ حال ہے ما قبل خلق کے لیے، یعنی اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ جو زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کے سارے، ما قبل کے لیے یہ حال ہے، یعنی ساری کی ساری چیزیں اس حال میں کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ یہ ہے
کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ضرر رساں ہیں. جو قرآن مجید نے یہاں پہ کہا کہ جمیعاً زمین میں پیدا کردہ تمام چیزیں وہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، حالانکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ضرر رساں ہیں اور وہ انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. مثلا زہر ہے، سانپ ہے، بچو ہے. ٹھیک ہے کہ آج سائنسی طور پر بہت ساری چیزیں ان سے بھی ادویات بنتی ہیں، لیکن بظاہر وہ انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. دوسرا اعتراض اس میں ایک یہ آتا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شر کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جس میں بظاہر انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ چلیں، فائدے کی چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں. زمین میں جو پیدا کردہ اشیاء ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ شر کی چیزیں وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ جس طرح مجوس کا عقیدہ تھا کہ دو الہہ ہیں، یزدان نے خیر کو پیدا کیا ہے اور اہرمن نے شر کو پیدا کیا ہے، تو ان کے نزدیک دو خالق ہیں، حالانکہ خیر اور شر دونوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. یاد رکھیں، بجائے اس کے کہ جمیعاً کو ہم ماقبل جملے کے لیے حال بناتے ہیں، ماقبل موصول کے لیے هو الذی، یہ اللہ وہ ذات ہے، اگر ماقبل موصول کے لیے ہم اسے حال بناتے ہیں تو پھر یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ جمیعاً ما خلق لکم ما فی الارض، یہاں پہ ہم کلام کو روک لیں اور اس جمیعاً کو ہم ایک محذوف فعل کے لیے حال بنا دیں. اور وہ محذوف فعل کیا ہے؟ وَاعْتَقِدُوا جَمِيعًا مِّنْهُ. وَاعْتَقِدُوا جَمِيعًا مِّنْهُ دلیل میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. وَاعْتَقِدُوا جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اور عقیدہ رکھو کہ یہ تمام کی تمام، یہ کلام جو ہے یہ ماقبل سے یہ کٹ جائے گا اور جمیعاً ایک فعل محذوف کے لیے وہ حال قرار پائے گا. وَاعْتَقِدُوا جَمِيعًا، اور عقیدہ رکھو جمیعاً کہ یہ تمام چیزیں منہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اس پر دلیل سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے. وہاں پہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو جمیعاً کے بعد منہ کا لفظ آیا ہے. وہاں پہ قرآن نے منہ کا لفظ ذکر کیا ہے اور یہاں پہ ذکر نہیں کیا، تو ہم قرآن کو قرآن کے ذریعے سے حل کرتے ہیں. سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اور اللہ نے تمہارے کام میں لگائی ہیں، تمہارے تابع کی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. جمیعاً منہ، عقیدہ رکھو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. جمیعاً منہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ منہ اسے لگا دیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے وہ جو زمین میں ہیں. جمیعاً عقیدہ رکھو کہ وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو اب اس میں وہ اعتراضات وارد نہیں ہوتے. عقیدہ رکھو کہ وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو زمین میں جو کچھ پیدا کی گئی ہیں خواہ وہ بظاہر انسان کے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. خیر والی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں اور شر والی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اب یہاں پہ وہ اعتراض وہ وارد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سورہ جاسیہ کی آیت کو ہم نے بطور دلیل پیش کیا ہے. ثم استوى الى السماء، جی استوا الى السماء، جی اس میں ہم دو معنی کریں گے. جی ایک تو یہ کہ جی استوا الی السماء، استوا کہ اللہ کا استوا آسمان کی جانب. کہ اگر اس جملے کو ہم
متشابہات میں اور اسماء و صفات میں ہم اسے گردانتے ہیں تو پھر تو سمپل معنی کیا جائے گا اور اس میں کوئی تعویل جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بلکہ بغیر تعویل کے اس کا معنی کیا جائے گا۔ استوا کے صلے میں جب الہ آتا ہے تو معنی قصد اور ارادہ کرنا، اور پھر قصد کیا اللہ نے آسمان کی طرف۔ کیسے قصد کیا ہم اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ایک چیز اسماء و صفات میں سے آ جائے تو ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، تو اللہ کی استوا آسمان کی جانب اور اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا آسمان کی جانب وہ کیسے ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جو قرآن مجید میں اس طرح کے جملے بار بار آئیں گے، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ عرش پر برابر ہوا، کیسے ہوا؟ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا تو اس کے عرش پر مستوی ہونے کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم وہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ کما یلیق بشانہ، کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور جیسا کہ اس کی شان کے برابر ہے۔ لیکن یاد رکھیں علماء کا ایک جمع غفیر وہ ان آیات میں عام لوگوں کے فہم کے لیے اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ اس آیت میں تعویل کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ثم استوى الی السماء اور پھر اللہ نے قصد اور ارادہ کیا آسمان کی جانب، تو اس میں عام لوگ اس لفظ کو اور اس جملے کو، اس کی حقیقت کو وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ کیا ہے۔ تو اسی لیے کہ علماء نے پھر اس میں تعویلات کی ہیں، ٹھیک ہے، تعویلات کی ہے۔ مثلا مشہور عالم جس کی جانب ماتریدی جو مکتب فکر ہے وہ بھی ان کی جانب منسوب ہے، کہ ابو منصور ماتریدی، وفات ان کی 333 ہجری ہے، ان کی تفسیر کا نام ہے یہ تعویلات و اہل السنہ، بڑی ضخیم تفسیر ہے، کافی جلدوں پہ مشتمل ہے۔ تو وہ یہاں پہ معنی کرتے ہیں کہ وکیل استوا، یعنی استوا کا معنی کیا ہے؟ تمّا، پورا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت کے نیچے وَمِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، یہ ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء یہ بالکل اسی جملے کی طرح ہے قرآن میں جن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر غالب ہے، اور کوئی، یا اللہ اپنی ملکیت پر غالب ہے۔ عرش سے مراد ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور استوا سے مراد یعنی اس کی ملکیت میں کوئی نقصان نہیں، اس کی بادشاہی میں کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کی کوئی بادشاہت نہیں، کوئی سلطان نہیں، ولا تدبیر لأحد فیہ، اور کوئی بھی اللہ کی ملکیت میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اسی چیز کو ہم اگر آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ثم استوى الی السماء، اور پھر دیکھو کہ اللہ وہ عرش آسمان پر، اور پھر اللہ اپنی ملکیت پر، اپنی ملکیت میں پورا ہے، اپنی ملکیت میں پورا ہے۔ لیکن یہ عموماً الرحمن علی العرش استوى ان جیسی آیات میں پھر ہم یہ معنی کرتے ہیں۔ یہاں پر آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں ذکر ہے، یہ میں نے ضمناً ایک بات کہہ دی کہ ہم الرحمن علی العرش استوى میں عموماً یہ بات کریں گے۔ یہاں پہ اچھا معنی وہ یہی ہے کہ ثم استوى الی السماء، اور پھر اللہ نے قصد اور ارادہ کیا آسمان کی جانب، فسواہن، کیونکہ آگے کا جملہ آسمانوں کے بنانے کے حوالے سے واضح ہے، فسواہن سبع سماوات، تو برابر کیا اللہ نے ان آسمانوں کو، سبع سماوات، 7 آسمان، 7 آسمان وہ اللہ نے برابر کیے، ٹھیک ہے۔
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اور پھر اللہ نے قصد اور ارادہ کیا آسمان کی جانب، یعنی آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات، تو برابر کیے ان آسمانوں کو 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ 2 نعمتیں یہ ہم نے ذکر کر دیں۔ تیسری نعمت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں سے تیسری نعمت ہے کہ جس میں کل ہم نے اس کا خلاصہ ذکر کیا تھا، تمہارے دادا اور تمہارے باپ آدم کو میں نے فرشتوں پر فضیلت دی، تمہارے باپ آدم کو میں نے فرشتوں کے لیے مسجود الہ جو ہے وہ بنایا، اور فرشتوں نے اس کی جانب سجدہ کیا ہے۔ تو کیف تکفرون باللہ، جب میں نے تمہارے جد امجد کو اتنی فضیلت دی ہے نورانی مخلوق پہ، تو تم کیسے اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل بمانے خالق، بے شک میں جاعل پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن، خلیفتن کا ایک غلط معنی یہاں پہ لوگ کرتے ہیں اپنا نائب، یاد رکھیں خلیفتن کا معنی نائب درست ہے، لیکن اللہ کا نائب یہ معنی غلط ہے کہ اللہ کا نائب۔ عام طور پہ آپ لوگوں نے لوگوں کو سنا ہوگا انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے، یاد رکھیں یہ معنی دلائل کی بنیاد پہ یہ قطعاً غلط معنی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ سے اس کے نائب ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، کیونکہ نائب ہر اس شخص کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس پہ موت آتی ہو۔ ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اس کی نائب جو ہے اس کا نائب وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا انسان کہیں چھٹی پہ چلا جاتا ہے تو اس کا نائب، مثلا ایک شخص ہے کمشنر ہے، یہ کمشنر اگر چھٹی پہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر وہ اس کی جگہ کام کرتے ہیں، وہ اس کے نائب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وائس چانسلر جو ہے یونیورسٹی کا، کہ اگر وہ کہیں چھٹی پہ چلا جائے تو رجسٹرار، اور پھر نیچے جو سب سے موسٹ سینئر ہوتا ہے یا ڈین ہوتا ہے تو وہی اس کی جگہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ملک کا وزیر اعظم وہ چلا جاتا ہے تو پھر اسپیکر جو ہے وہ اس کا نائب ہوتا ہے، یا اسی طرح صدر اگر وہ چلا جاتا ہے تو سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اس کی جگہ، تو یہ اس طرح۔ تو اللہ کیا اس پہ موت آتی ہے کہ انسان اس کا الیاذ باللہ کہ انسان اس کا نائب بنے گا، یا اللہ کہیں چھٹی پہ جاتے ہیں کہ انسان اس کا نائب بنے گا؟ یاد رکھیں یہ معنی قطعاً غلط ہے، اور یہاں پہ میں دلائل کے ساتھ صحابہ کرام کی تفسیر کے ساتھ آپ کو صحیح اور درست معنی جو ہے وہ بتاؤں گا۔ خلیفتن کا معنی نائب ٹھیک ہے، یعنی کسی اور کے پیچھے آنا، لیکن معنی یہاں پہ درست معنی 3 درست معنی ہیں، اور وہ تینوں 2 صحابہ سے ثابت ہیں، ایک عبداللہ ابن عباس سے، ایک عبداللہ ابن مسعود سے، اور ایک حسن بصری تابعی سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تینوں معنی قرآن سے بھی ثابت ہیں، تینوں معنی کی تائید قرآن میں بھی ہے۔ سب سے پہلا معنی جو درست معنی ہے وہ یہ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں، خلیفتن، یہ ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے، انی جاعل فی الارض، زمین میں ایک دوسرے کے نائب مخلوق، یعنی ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ مثلا یہ آدم کو پیدا کروں گا تو آدم کے بعد ان کے نائب آئیں گے، ان کے بیٹے، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یعنی اس سے پہلے زمین میں جنات تھے جن کی عمریں طویل تھیں، لیکن میں ان جنات کے مقابلے میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا
کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ جاتے رہیں گے اور ان کی اولاد اور ان کے جانشین، ان کے نائب ان کے پیچھے آئیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ خلیفتن کا معنی کیا ہے؟ خلف یخلف، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ خلف یخلف بمانا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ جی ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مشہور روایت ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت آتی ہے، کسی نے ان سے کہا یا خلیفۃ اللہ، کہ اے اللہ کے خلیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ناگواری اور غصے کا اظہار کیا، اور آپ نے اس شخص سے کہا لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، لیکن میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اب دیکھیں کہ اگر انسان اللہ کا خلیفہ ہوتا تو یاد رکھیے ابو بکر صدیق کیوں اس پہ ناراض ہوتے اور کیوں اس شخص کی اصلاح کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا نائب نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کا نائب ہو سکتا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق وہ اللہ کے پیغمبر کے نائب تھے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ابو بکر آئے، پھر عمر جو ہے وہ ابو بکر کے خلیفہ تھے، عثمان عمر کے خلیفہ تھے، ان کے بعد آئے، پھر علی جو ہے پھر وہ ان کے خلیفہ تھے، ان کے بعد آئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ۔ تو پہلا معنی کہ میں زمین میں پیدا کرتا ہوں ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے، یہ معنی یہ حسن بصری تابعی سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ابن جریر طبری نے یہ تینوں معنی ذکر کیے ہیں، کہ الماوردی نے بھی ذکر کیے ہیں النکت والعیون میں۔ حسن بصری فرماتے ہیں اراد قوما یخلف بعضهم بعضا، یہاں پہ اللہ نے اس قوم کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے، اللہ کے نائب نہیں بلکہ ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ تو پہلا درست معنی انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتن، کہ ایسی قوم جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے، یہ اللہ کا نائب نہیں۔ دوسرا معنی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ کیا ہے کہ زمین میں پہلے جنات بستے تھے، تو اللہ نے زمین کا اقتدار ان سے چھین لیا، اور اللہ نے انسانوں کو حوالہ کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفتن، اے خلیفت الجن، جنات کا نائب، یعنی ان سے پہلے جنات تھے لیکن اب جنات کے بعد انسان آنے والے ہیں، جنات کے بعد ایسی قوم یعنی ایسی قوم پیدا کر رہا ہوں جو جنات کے بعد آنے والی قوم ہے، کیونکہ زمین میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ثابت ہے سورہ حجر آیت نمبر 26 سے۔ تیسرا معنی وہ کیا ہے؟ خلیفتن بمانے تابدار کے، خلیفتن بمانے تابدار کے، اور یا خلیفتن مأمورن، میری جانب سے معمور ہوگا، یعنی، اور یہ معنی عبداللہ ابن مسعود صحابی سے مفسرین نے نقل کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفتن، اے خلیفتن منی، میری جانب سے خلیفہ ہوگا، کہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا لیکن میری جانب سے خلیفہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود اس کی وضاحت کریں کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے یخلفنی فی الحکم بین خلقی، کہ وہ میرا حکم جو ہے وہ میری مخلوق میں نافذ کرے گا۔ تو خلیفتن کا معنی میں پیدا کرتا ہوں زمین میں اپنا ایک تابدار مخلوق، یا ایک ایسی مخلوق جس کو حکم دیا جائے گا اور وہ میرے حکم کو میری مخلوق میں نافذ کریں گے، جیسے پیغمبر ہیں، جیسے پیغمبروں کے جانشین ہیں جو نیک لوگ ہیں۔ تو خلیفتن سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کہ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے
جو اللہ کے حکم کو اس کی مخلوق میں نافذ کریں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پیغمبر ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ نیک بندے ہیں جو اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں میں نافذ کرتے ہیں اور انہیں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین معنی ہیں. پہلا معنی یخلف بعضهم بعضا، یہ معنی حسن بصری سے منقول ہے. دوسرا معنی خلیفۃ الجن، جنات کا نائب، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معنی منقول ہے. ابن جریر نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہ کان فی الارض الجن، انہ کان فی الارض الجن، زمین میں جنات تھے، فافسدوا فیہا، انہوں نے اس میں فساد کیا، اور سفک الدماء، انہوں نے خون بہایا، فاہلکوا، تو انہیں ہلاک کیا گیا. فجعل آدم، یا فجعل آدم وذریتہ بدلہم، تو آدم کو اور ان کی اولاد کو ان کے بدلے میں لایا گیا. تو انسان اصل میں جنات کا نائب ہے. انسان سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، جنات سے اللہ نے زمین کی یہ حکومت چھین لی اور انسانوں کے حوالے کر دی، تو انسان ان کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا معنی کہ انی جاعل فی الارض خلیفتا، میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتا منی، اپنی جانب سے ایک تابعدار، یعنی اپنی جانب سے میں ایک ایسی مخلوق، میری جانب سے وہ میرے احکام کو وہ میرے مخلوق میں نافذ کرے گی. تو خلیفتاً کا معنی میرا تابعدار، اور وہ انبیاء ہوں گے، وہ اولیاء ہوں گے، اور وہ نیک لوگ ہوں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتاً، یہ تینوں معنی، نائب والا معنی اللہ کا نائب، یہ غلط معنی ہے. اور اگر اس پہ میں ڈیٹیل اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں تو کافی علماء نے یہ بحث کی ہے. مثلا میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. جی، ماوردی نے اپنی تفسیر میں النکت والعیون میں بھی یہ تینوں معانی ذکر کیے ہیں، یہ دو صحابہ سے اور ایک تابعی سے. اور پھر الاحکام السلطانیہ میں بھی جو انہوں نے سیاست پر لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے حل یجوز ان یقال، کہ آیا یہ کہنا جائز ہے یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. تو انہوں نے کہا کہ وامتنع جمہور العلماء، اور اسے جمہور علماء نے منع کیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یستخلف من یغیب او یموت، کیونکہ کسی کا خلیفہ تب بنتا ہے کہ وہ غائب ہوتا ہو یا اس پہ موت آتی ہو. واللہ لا یغیب ولا یموت، اور اللہ تو نہ غائب ہوتا ہے اور نہ اس پہ موت آتی ہے. ٹھیک ہے. امام نووی نے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ کہا ہے باب فی الالفاظ یکرہ استعمالها، یہ باب ہے ان الفاظ کے بیان میں جن کا استعمال مکروہ ہے اور جن کا استعمال ناجائز ہے. اور وہ کیا ہے کہ کوئی کسی شخص کو کہے کہ اے اللہ کے خلیفہ یا خلیفۃ اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کا قول بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں انہوں نے کہا ہے کہ لأن معنى الآیت لیس علیہ، اس آیت کا معنی ایسے نہیں ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب. اور پھر انہوں نے ابوبکر صدیق کا قول بھی ذکر کیا ہے. اور یہ کافی ایک لمبی تفصیل ہے، اس پر کافی علماء نے، لیکن عام طور پہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے. یاد رکھیں یہ معنی یہ درست نہیں ہے. تو آگے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرتا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالو، تو فرشتوں نے کہا اتجعلو، کہ آیا تو پیدا کرتا ہے فیہا، اس زمین میں، اسے یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائے گا، اور وہ خون بہائے گا. تو اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ، اور فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم
تیری تسبیح بحمدکا تیری تعریفوں کے ذریعے، یعنی تیری الوہیت کی تعریفوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری تسبیح، تیری جو خدائی والی صفات اور تعریفیں ہیں اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری ذات بھی عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ یہ تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، نسبح تسبیح، حمد تحمید، اور نقدس تقدیس۔ پہلے دو کا تعلق صفات کے ساتھ ہے اور تقدیس کا تعلق ذات کے ساتھ ہے۔ یا اللہ جو تیرے لائق صفات ہیں اور تعریفیں ہیں، حمد ہے، وہ ہم تیرے لیے کہتے ہیں۔ تیرے لائق جو صفات نہیں ہیں ہم اس سے تمہیں پاک قرار دیتے ہیں، نسبح، اور تمہاری ذات کو بھی ہم پاک جانتے ہیں۔ قال تو اللہ نے فرمایا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ چند باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اسے ہم کل ذکر کریں گے۔ فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور وہ خون بہائے گا، تو یہاں پہ فرشتوں کو یہ معلومات کیسے ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ بظاہر یہاں پہ فرشتے جو ہیں انہوں نے اللہ کے فعل پر اعتراض کیا ہے، فعل پر اعتراض کیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ دونوں آیات کا معنی بتاتا ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے وہ جو زمین میں ہے، جمیعاً عقیدہ رکھو یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت اس پہ دلیل ہے۔ ثم استوى الى السماء اور پھر اللہ نے قصد اور ارادہ کیا آسمان کی جانب، فسواہن 7 سماوات تو برابر کیا انہیں 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور یہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یہ تیسری نعمت ہے، اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتاً ایک ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ انی جاعل فی الارض قوما یخلف بعضهم بعضا ایک ایسی قوم جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ یا دوسرا معنی انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتاً جنات کا نائب، خلیفت الجن مراد ہے۔ اور تیسرا معنی میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتاً اپنا تابعدار۔ اپنا تابعدار کیا معنی؟ کہ جو میرے حکم کو اور میرے فیصلوں کو میری مخلوق میں نافذ کریں گے۔ کیا معنی؟ وہ پیغمبر ہوں گے، وہ اولیاء ہوں گے اور وہ نیک بندے ہوں گے۔ قالو تو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر میں کسی سے کہوں کہ سبق سنائیں اور وہ پھر بھی آیت کا معنی یہ کرے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتاً اپنا نائب، تو یاد رکھیں پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ تقریر یہ لا حاصل تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ قالو تو کہا انہوں نے، اتجعل فیہا آیا تو پیدا کرتا ہے اس زمین میں، من اسے یفسد فیہا جو فساد کرے گا فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدکا تیری الوہیت کی تعریفوں کے ذریعے، تیری صفات کے ذریعے، ونقدس لک اور ہم تیری ذات کو بھی پاک جانتے ہیں، کس سے؟ عیب سے۔ قال تو کہا اللہ نے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔